به نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يستند من النساء إلا ما تقدم لكم صلى الله عليه وسلم. ہمارے بیچ بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں. اس بیچ اور اس وقت میرے لیے زیادہ یہاں پر کھڑا رہنا اور آپ کے اور ان کے بیچ حائل رہنا اچھا نہیں ہوگا. اپنے بڑے بڑے علماء کرام سے اس بارے میں اس میدان میں کیسے کام ہو سکے دانشوران سے اور اپنے اکابر سے ہم کام کرنے کے نہج کو سمجھیں گے. اللہ رب العزت نے شریعت میں مقاصد کہتے ہیں کہ شریعت کے 5 مقاصد ہیں. ان میں سے ایک مقصد ہے حفظ نسل کی حفاظت. اسی لیے برائی کے جتنے طریقے ہیں، بدکاری جو حقیقت میں نکاح نہیں اگرچہ دیکھنے میں وہ نکاح ہی کرتا ہو، شریعت نے کسی وجہ سے اس طرح کے نکاحوں کو ناجائز اور حرام کیا جو دیکھنے میں شکل کے اعتبار سے زمانہ جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے ہوا کرتے تھے. ابو داؤد میں تو تفصیل میں ہے اور ترمذی میں مجمل. ان تمام طریقوں میں سے ایک طریقہ جو ہم لوگ آج کل نکاح کرتے ہیں اس طریقے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. 3 شکلیں ایسی لکھی ہے کہ حقیقت میں وہ بدکاری نکاح نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں اس کو نکاح کہا کرتا تھا، اسی لیے اس کو کسی ایک حدیث میں بیان کیا گیا. آج بھی جتنے طریقے ہو سکتے ہیں جو شریعت کے اعتبار سے نکاح ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو یہ نکاح. اس کے علاوہ پھر وہ نکاح وہ ہو کہ وہ عورت نکاح کے قابل ہو. اگر وہ محرمات قبلیہ میں سے ہے جس کا تذکرہ قرآن نے سورہ نساء میں کیا ہے، اسی جگہ آگے چل کر جب پارہ 14 پارہ ختم ہوتا ہے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے تو محرمات قبلیہ محرمات مؤقتہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو کچھ وقت کے لیے حرام ہیں، جیسے کہ اسی میں قرآن میں تجمع بین الاختین 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ محرمات مؤقتہ میں سے ایک وقت میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. خالہ بھتیجی ابو بھتیجی خالہ بھانجی یا 2 بہن اس طرح سے یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، یہ موقع ہے. آخر کا اسی جگہ آگے لگنے کا والمحصنات محرمات کا جہاں تذکرہ ہے جو عورتیں حرام ہیں اور شوہر والی عورتیں بھی ہیں. شوہر والی عورتیں حرام ہیں، قرآن ہے صحیح ہے. اس کے خلاف ورزی کرنے والے بھی حضرت بتا رہے تھے کہ خلاف ورزی کرنے والے یا اس کو جائز سمجھنے والے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ بات تو آ گئی ہے ہمیں کام کیسے کرنا ہے. مختصر میں عرض کروں گا، میں نے کہا کہ جنرل حیلو اچھا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ سماجی لوگ بھی اگر اس طرح رہیں گے، خاص کر کے گاؤں کے جو سرپنچ ہوتے ہیں یا گاؤں کے ٹولہ کے ممبر ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو ساتھ لینا پڑے گا. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن سے بھی واقعہ ہوا نہیں. عورت اور مرد دونوں کی کافی گہری دوستی ہوئی ہے تو دونوں یا تو بچنا چاہتے ہیں یا دونوں حال میں رہنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے پیسہ خرچہ کرنا ہو اور راجنیتک لوگوں کو یا اس طرح سرکردہ لوگوں کو پکڑنا ہو تو پکڑ لیتے ہیں. کچھ لوگ اس معاملے میں ہم یہ نہیں کہیں کہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ لوگ انجان ہوتے ہیں. مسئلہ ہے سماج میں محرک لوگ ہیں اور سماجی کارکنان ہیں، سماجی کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے وہ جو سامنے جو بات سنتے ہیں فریق کی بات سن کر فریق کے اندر سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ ایک جگہ میں گیا جس موقع سے لوگوں کو سمجھایا اور سمجھا بجھا کر جب وہ تیار نہیں ہوئے تو پھر کلاس کو بھیجنا پڑا. وہاں سے کاغذ پکڑا گیا، دونوں کے درمیان میں شور سے جدائی کی ہوئی. پھر جس کے ساتھ وہ بھاگ کے گئی تھی اس کے ساتھ نکاح پڑھایا گیا.
वो जब उधर से कागज में करा तो उनके घर खबर भिजवाया टीका पढ़ाने से, फिर उनके लड़के से बहनों से पूछा तो कहा कि कहाँ होगी। बहरहाल जब तक वो समाज के लोग नहीं रहेंगे, चूंकि खास करके सर उलमा अपना अपने में आगला, जैसा कि मास्टर साहब फरमा रहे थे कि कड़ी स्टेप नहीं ले सकते मजबूती से, और उलमा नहीं मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकते, वो तो कुरान हदीस की रोशनी में समझा सकेंगे। और ऐसे जो सरगना लोग होते हैं और राजनीति से जुड़े हुए होते हैं, वार्ड मेंबर हो या बड़ा प्रधान हो, सरपंच हो, ये लोग अल्लाह ताला अगर दीन के थोड़े से शोर दे दे और ये उलमा के बीच आते रहे तो फिर इन लोगों से काम होगा। इसलिए हम उलमा किराम से आइंदा से गुजारिश करेंगे और अपने रात से भी गुजारिश करते हैं, ऐसे मौका हो तो आप आस पास के जो जिम्मेदार लोग होते हैं दुनियावी एतबार से उनको भी साथ देकर काम करना होगा, तभी काम से आगे बढ़ेगा। अकेला तो होगा। एक मैंने जगह पढ़ा था, ये समाज जो ताला बना है तो दानिश्वरान, उलमा किराम और राजनीतिक लोगों से भी जुड़ा हुआ। सिर्फ एक तरफ से राजनीति के जरिए से जो राजनीति के एतबार से काम करते हैं उनसे भी समाज में अगर सुधार लाना चाहे तो एक तरफा हो जाएगा, दानिश्वरान से तो मुमकिन एक तरफा हो जाएगा। इसलिए हर तरह के लोग व्यक्ति चौथे नंबर में है आवाम के साथ होंगे। सिर्फ हम लोग मिलेंगे उलमा दानिश्वरान तो फिर आवाम का शमूलियत नहीं होगा, आवाम को लेकर भी कभी सब मिलजुल कर काम करना होगा ताकि ये काम जल्द अज जल्द काम हो जाए। क्योंकि हज़रत मौलाना ने जो ये कदम उठाया है वो अच्छी पहल है और ज़रूरत भी इसकी थी। इलाके में लोग महसूस नहीं कर पा रहे थे या सुस्ती में हम लोग थे, तो जब बात सामने आई है इंशाअल्लाह हम लोग उनका कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। और मैं अपनी तरफ से मिजाज के एतबार से